ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور ہو سکے تو کل سے ذی الحجہ کا محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادتیں اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازا تھا، اور سرکار نے ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد فرمایا تھا، ان کی پاکیزگی پر، پاک دامنی پر اور ان کی معاشرتی زندگی پر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھیں۔ پہلے ایک بیٹی کو نکاح میں دیا، ان کا انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دیا، اس وجہ سے ان کا نام ذو النورین ان کا لقب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو کسی ایک شخص کے نکاح میں دونوں بیٹیوں کو دونوں کی زندگی میں دینا درست نہیں ہے، یعنی ایک ہی شخص کو 2 بیٹیاں ایک ساتھ نکاح میں دینا درست نہیں۔ ہاں، ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسری بیٹی کو اس کے نکاح میں دیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسی نیچ حرکتیں مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں، ایک ساتھ 2 بہنوں کو اپنی نکاح میں رکھ لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان بیٹیوں سے پیدا ہونے والی اولاد بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کی زندگی کے 3 بڑے اوصاف تھے۔ سب سے بڑی صفت ان کی یہ تھی کہ ان کے اندر حیا اور شرم کا پہلو بہت زیادہ تھا۔ بند حمام کے اندر بھی کوئی دیکھنے والا نہیں، اس وقت بھی انہوں نے کبھی بھی پورے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر غسل نہیں فرمایا۔
اتنا زیادہ حیا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کئی صحابہ کرام آئے، ملاقات کر کے جاتے رہے، سرکار کے پاؤں لمبے تھے، سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے چادر بھی گری ہوئی تھی۔ سرکار اسی حالت میں ملاقات کر رہے ہیں، کئی صحابہ آئے، ملاقات کیے گئے، لیکن حضور کو اطلاع دی گئی کہ عثمان آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو نزدیک کیا، اپنی لنگی کو درست کیا، اپنی پیٹھ کی جو چادر تھی سرکار نے اس کو اٹھا کر درست انداز سے ڈال لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو پوچھا گیا حضور سے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آئے اور آپ نے ان کے ساتھ ملاقات ایسے ہی انداز سے کر لی، ان کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہتمام فرمایا، ان کے ساتھ آپ نے ایسا اہتمام نہیں کیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو آپ نے پاؤں درست کر لیے، چادر درست کر لی۔ تو حضور نے فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جبکہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی تھے۔ اور حیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے صاحب آنکھیں چرا لینا، چھی 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 یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات گندی ہے، اس طرح کی باتیں کر لینے کا نام حیا نہیں ہے۔ حیا ہر چیز کے اندر ہوتی ہے۔ انسانوں سے زیادہ اللہ سے حیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اللہ سے حیا کرنا چھوڑ دیا۔ انسانوں سے بھی حیا تھوڑے بہت لوگ آج کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ انسانوں سے حیا تھوڑے بہت لوگ، 10% لوگ اس زمانے میں کر رہے ہیں، ورنہ اللہ سے حیا اکثر لوگوں نے اللہ سے حیا کرنے کو بھلا دیا۔ بولتے وقت کہیں میری زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے، اللہ کے سامنے میں جھوٹا شمار نہ ہو جاؤں، میری عزت خراب ہو جائے گی اللہ کے پاس، یہ کسی کے پاس احساس نہیں ہے۔ نگاہوں سے غلط دیکھتے وقت میری نظر اگر غلط جگہ پر پڑ جائے گی تو میں اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا، میں اللہ کی نظر سے گر جاؤں گا۔ اللہ کے سامنے حیا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور علماء کرام نے تو بدن کے ایک ایک عضو کے اندر اس کے حیا کے کیا کیا تقاضے ہیں اس کو لکھا ہے۔ سر کے اندر حیا یہ ہے کہ وہ سر سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکے، یہ سر کے لیے حیا ہے۔ سر کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جس سر میں تکبر آ گیا سمجھ لینا چاہیے وہ سر اللہ کے سامنے بے حیا ہو گیا۔ سر کے بال رکھتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے یہ بال کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا اگر میں غلط استعمال کروں گا تو یہ غلط بال اللہ کو کیا منہ لے کے دکھاؤں گا، اسی حال میں میری موت آ جائے تو یہ انگریزی بال میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے دکھاؤں گا۔ یہ احساس آج مسلمانوں سے ختم ہو گیا ہے۔ میرا پیسہ، میری مرضی، میری خواہش۔ افسوس تو یہ ہے پیسے دے دے کر اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کے نذرانے دے کر سرکار کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ اور یہ مسلمانوں کا جذبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں مسلمان پیسے دے دے کر حضور کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ حضور کی سنتوں سے بیزارگی کا اعلان زبان سے تو نہیں کرتے، لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے حضور کی سنتوں سے بیزارگی کا اعلان کھلے طور پہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں حضور کا طریقہ پسند نہیں ہے، ہمیں ناچنے گانے والے آوارہ لوگوں کا طریقہ ہمیں بہت پسند ہے۔ انگریزوں کے تھوکے ہوئے تھوک کو چاٹنے کا غلط شوق آج مسلمان نوجوانوں میں بھی آ گیا ہے، اور افسوس ان کے ماں باپ پر ہے، دیکھتے ہوئے بھی ٹوکنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت سے وابستگی ہونی چاہیے تھی، آج مسلمانوں کا طبقہ کیسے کیسے دروں پر جا کر اپنے سروں کو جھکا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر کو جھکانے کا مطلب کسی جگہ پہ جا کے ماتھا ٹیک دینا کیا نام؟ اس کا نام سر جھکانا ہے۔ دل جہاں جھک جائے سمجھ جاؤ سر بھی وہاں جھک جاتا ہے۔ آپ انگریزوں کی تہذیب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں گے تو سمجھ لینا چاہیے آپ اسی جگہ پر سجدہ کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے در پر سجدہ کرنے والے نہیں۔ یہ سر کی حیا ہے۔ آنکھوں کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، آنکھ سے کوئی غلط اشارہ نہ ہو، آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو، یہ آنکھ اللہ کے سامنے جھکی رہے۔ اور یہ آنکھوں کے آنسو اتنے قیمتی ہے، یا تو اللہ کی محبت میں بہیں یا رسول اللہ کی محبت کے اندر بہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں پیسوں کے چھوٹ جانے پر روتے ہیں، زمینوں کے بکھر جانے پر روتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمیں بتائیے جن کو اپنی نمازیں چھوڑنے پر رونا آتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹنے پر رونا آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر روتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور آج تک ان گنہگار آنکھوں نے سرکار کے شہر کو نہیں دیکھا ہے۔ اس فراق کے اندر کتنے لوگوں کو رونا آتا ہے آپ بتائیے؟ بہت کم لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد زبان کی حیا یہ ہے کہ زبان سے کوئی گندا جملہ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، اور اللہ کی نافرمانی والی بات کوئی نہ نکلے، اور ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں رسوا کرنے والی۔ ایسے ہی بدن کے ایک ایک عضو کے اندر حیا کا تقاضا ہے، اور علماء نے لکھا ہے جو غیبت کرتا ہے اللہ کی نظر میں بے حیا شمار کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی نظروں سے اور رحمت والی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی جو خصوصیت تھی ان کے اندر حیا تھی، دوسری خصوصیت ان کے اندر سخاوت تھی، بہت زیادہ سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ کسی کا درد نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے بہن بھائی کے پاس آ کر پیسے مانگے ضرورت ہے کچھ دے دو تو بھائی بے اختیار کہتا ہے دے دوں گا لیکن اتنا انٹریسٹ اتنا سود تمہیں دینا پڑے گا۔ نعوذ باللہ مسلمانوں میں سود کا رواج یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ بھائی بھائی کو قرض دینے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو قرضہ دینے کو تیار نہیں۔ ہم قرضہ دینے تیار نہیں ہیں تو ہم سخاوت کیا کریں گے؟ اور جو قرض کا مزاج ختم ہوا ہے وہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیتے وقت عاجزی ان کے ساری پیر پڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، سب کرتے ہیں، اس کے بعد لینے کے بعد صاحب جب دینے کی باری آ جائے دینے والوں کی چپلیں گھس جاتی ہیں، ان کی آنکھیں موٹی ہو جاتی ہیں رو رو کر، وہ کچھ بھی کر لو ہمارے کو دینا نہیں ہے، لے لیے بس بات ختم۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ایسے لوگ؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے حیا کرو۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پیسے دیے، تعاون کیا، تو حضور نے حضرت عثمان کے سکوں کو اپنے گود میں رکھ کر اچھال رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے عثمان نے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی نیکیاں کی ہیں، آج کے بعد اگر عثمان کوئی گناہ بھی کر لے تو ان کے گناہ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ حضور خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خصوصیت قرآن کریم کی اشاعت۔ قرآن کریم کو انہوں نے جمع کرنے کا کام کیا تھا، قرآن کریم کے نسخوں کو پورے عالم کے اندر پھیلایا تھا۔ تو آج بھی ہمیں قرآن کریم کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کب خدمت کرتے ہیں قرآن کی؟ اماں مر گئے، بابا مر گئے تو ایک ڈبہ سیٹ اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھ دے کے یہ سمجھتے ہو صاحب ہمارا کام ہو گیا، انہیں پڑھیں دو، نکو پڑھیں دو، دیمک لگ جا رہی، نکو لاؤ صاحب بولے تو بھی زبردستی لا کے رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ کہ غریب بچوں کو پکڑیے، ان بچوں کو مدرسوں میں داخل کیجئے، اور یہ بچے کی ساری فیس، یہ بچے کا سارا خرچ ہم اٹھائیں گے، یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے۔
یہ خدمت کرو قرآن کریم کی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھا نہیں سکتے، ان کو پڑھاؤ۔ مکاتب کے اندر اپنی جو ہے نا ہونہار اولاد کو بھیجائیے، مکاتب کے نظام کو عام کیجیے۔ یہ کہ بچوں کی تعلیم کا نظم تو سبھی لوگ کرتے ہیں، خواتین کی تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ اپنے محلے کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر ایک حافظ قرآن کو یا حافظہ بچی کا انتظام کیجیے اور کہیے کہ ہماری گلی میں یہ حافظہ بچی پڑھانے کے لیے آ رہی ہے، ہماری گلی کے اندر ساری عورتوں کو فری میں تعلیم دی جائے گی، آئیں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں۔ عورتوں کی تعلیم کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھی ہوئی عورتیں بہت کم۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اپنی ضرورت سمجھو۔ ہم لوگوں نے ضرورت تو چھوڑو، میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں میں سے 30% ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کو ہاتھ میں پکڑا نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی، بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے محبت ہی نہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ تراویح بھی وہی 2 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، 6 دن کی تراویح پڑھ لیے، اس کے بعد قصہ ختم۔ انتہائی بے تعلقی قرآن کریم سے ہماری ہے۔ قرآن کریم کو اپنی ضرورت سمجھو، اور جب انسان ضرورت سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے تعلق بھی پیدا ہوتا ہے۔ موبائل کو ضرورت سمجھ رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے، ہر شخص موبائل کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے باپ کے پاس موبائل ہے، اماں کے پاس موبائل ہے، بڑے بیٹے کے پاس موبائل ہے، منجلے بیٹے کے پاس موبائل ہے، چھوٹے بیٹے کے۔ ایک گھر میں 5 بیٹے ہیں تو 7 موبائل ہے، اماں بابا کا ملا کے، یہ 5 بیٹوں کا ملا کے 7 موبائل ہیں۔ کیوں؟ اس کو ضرورت ہم لوگوں نے سمجھ لیا، اور گھر میں وہی ایک قرآن کئی دنوں سے پڑھی ہوئی ہے تو وہی ایک قرآن ہے، 1 سے 2 قرآن نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ضرورت نہیں سمجھا۔ اگر قرآن کو ضرورت سمجھتے، یہ امی کی قرآن ہے، یہ ابا کی قرآن ہے، یہ بڑے بھائی پڑھنے کی قرآن ہے، یہ منجلے بھائی پڑھنے کی قرآن ہے، اس میں ہمارا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے، یہاں پر اس کے پارہ کے جو ہے نا یہاں پر نشان لگا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں آپ اندازہ لگائیے، وہ ایک قرآن ہے، وہ بھی کب کھلتی ہے؟ پہلے تو بولتے تھے مرے خود کھلتی بول کے، اب مرے خود بھی قرآن نہیں کھول رہے۔ اب گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، باہر بیٹا سگریٹ پی کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں، مرنے کے بعد بھی قرآن نہیں کھول رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ اس لیے قرآن کریم سے اپنا تعلق ہے، اور کل ہو سکتا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہو جائے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی شہادت، یعنی تاریخوں میں دیکھا جائے تو محرم سب سے پہلی تاریخ ہے، تو پہلی تاریخ کی شہادت کا دن حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں، بس میں نے یاد دلانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنا تعلق رکھتے تھے، حضور نے ایک مرتبہ کہا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا اپنی جان کے علاوہ یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور پھر تو یہ جان بھی آپ کے اوپر قربان ہے۔ اور صحابہ ہماری طرح بولتے نہیں تھے، صحابہ واقعتاً جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی بات کے خلاف بھی اگر کوئی بات کر دیتا تو حضرت عمر کہتے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ حضور کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس مسلمان نے یہ کہا کہ حضور جلدی جلدی میں تھے اس لیے جلدی جلدی فیصلہ کر دیے، چلو عمر کے پاس، عمر صحیح سن کے فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے دونوں کی بات کو سنا، تو اس یہودی نے کہا ابھی ہم محمد کے پاس گئے تھے، محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔
تو مسلمان سے پوچھا کیا محمد الرسول اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا؟ تو کہا حضور جلدی جلدی میں تھے اس لیے فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائی اور گردن اڑا کر کہا جس کو حضور کے فیصلے کے بعد کسی دوسرے شخص کے فیصلے کا اور انتظار رہے اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ پر سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اسلامی تاریخ کا پہلا دن ایک محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جو لوگوں میں مشہور ہے محرم کی فضیلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، یہ غلط ہے۔ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن محرم کی فضیلت حضور کے زمانے سے پہلے بھی تھی، لوگ مانتے آتے تھے، بلکہ 10 محرم کا روزہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی روزے فرض تھے۔ اس لیے محرم کے اندر یہ ماتم کرنا، یہ گھٹیاں چڑھانا، یہ بھٹیاں چڑھانا، یہ جگہ جگہ پر علمہ بٹھانا، یہ ڈھول تاشے کرنا، تماشے پیٹنا، یہ ہتھیوں پہ وہ علم نکل رہا، گھوڑوں پہ یار یہ سب بکواس ہے۔ کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ اللہ سے ڈرو، کب تک کرو گے یہ حرکتیں؟ اور افسوس یہ ہے یہاں حیدرآباد سے جا رہے ہیں گاؤں کو، ہم کو حاضری آتی، ہم علم اٹھا رہے ہیں یار، رات میں روز حاضری آتی ان کو، یہاں پہ پی کے وہاں پہ جا کے انہوں نہا دھو کے بیٹھے تو ان کو علم اٹھانے کے حاضری آتی کہتے۔ ہم چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ اسی سے ایک صاحب علم لے کے ہے دوش دولہ ہے دوش دولہ ہے دوش دولہ ناچ لیتے ہوئے آئے۔ مدرسے کے بچے ماشاءاللہ رہتے ہیں، اللہ ان کو عجیب دماغ دیتا ہے، تو بہت زیادہ ناچ رہے تھے۔ تو ہمارے مدرسے کا ایک ساتھی ببول کا کانٹا توڑ کے لے کے آ کے چبھویا، چبھو تو یہ علم گر گیا، سب گر گیا۔ کون چبھویا؟ ارے کہاں گئی بھائی حاضری آپ کی؟ سب یہ بکواس ہے، یہ تماشوں کے پیچھے مت جائیے۔ انہوں انگار میں نماز پڑھ رہے کہتے، انہوں انگار میں سے بھاگ رہے کہتے، انہوں یہ کر رہے کہتے۔ کہاں ہے یہ سب چیزیں لکھی ہوئی؟ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ایک سب کام؟ اور افسوس تو یہ ہے اللہ والوں کے آستانوں پر علم بٹھائے جائیں، اس سے بری بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسین کے غداروں کا کام ہے علم بٹھانا، حضرت حسین کے وفاداروں کا کام نہیں ہے۔ علم وہی لوگ بٹھاتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، اور اسی غم میں وہ لوگ علم کو بٹھاتے ہیں۔ اور اہل سنت کی درگاہوں کے اندر بھی علم بٹھا دیا جائے تو کیا ہم حضرت حسین کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اور ہم ماتم دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ چاہے بھی کا علم ہو، کسی کا علم ہو، ہم جاتے کیوں ہیں؟ جو حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان کو برا بولتے ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں کے تماشے دیکھنے جائیں گے؟ آپ کا ایمان اس کو گوارا کرے گا، برداشت کرے گا؟ میں وقت سے پہلے اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابھی سے ذہن بناؤ، ہمیں ایسی جگہوں پر جانا نہیں ہے اور ایسی جگہ جا کے تماشا کر۔ اور ماشاءاللہ ہمارے محلے کے مسلمان تو ایسے ہیں، اب وہ بونال کا ہتھی جا رہا تو بھی دیکھنے کے واسطے یہ لوگ آج گئے سب سے زیادہ۔ ایمان ہے نہیں ہے؟ کیا ہے آخر؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے کام؟ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، غیروں کے آگے جھکنے سے، غیروں کے طریقوں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔